ناظرین ویجیٹیبل رول ہمارے بالکل تیار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا لک آپ دیکھیں ناظرین، جس طرح اس کا لک زبردست ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے رول ہیں ناظرین، ماشاءاللہ یہ بالکل خالص ہیں۔ آپ آرام سے اپنے گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں، آسان ریسیپی ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے رول، سبزیوں کے رول انشاءاللہ اپنے انداز سے۔ انشاءاللہ اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے میدا۔ یہ میں نے ناظرین میدا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو اب انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین یہ جو میدا ہے یہ 400 گرام میدا ہے، اس پہ ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون نمک، ٹھیک ہے ناظرین، اور ساتھ میں ہم یہ ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال رہے ہیں گھی کو آپ میلٹ کریں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر گھی اویلیبل نہ ہو تو اس میں آپ تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جو ہم نے اس پہ گھی ڈالا ہوا ہے، اس کا یہ فنکشن ہے کہ اس سے انشاءاللہ جو ہمارے رول ہوں گے وہ خستہ ہوں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے۔ ناظرین اس کے لیے جو ہم نے ابھی آٹا گوندنا ہے وہ نارمل آٹے سے تھوڑا سا سخت ہوگا، جس طرح ہم سموسوں کے لیے آٹا گوندتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر آپ نے سموسے پہلے نہیں بنائے تو جو نارمل آپ گھر میں آٹا بناتی ہے اس سے تھوڑا سا یہ سخت ہونا چاہیے۔ اس میں ہم موسم سرد ہے اس لیے ہم اس میں ڈالیں گے نیم گرم پانی۔ اگر گرمی کے موسم میں آپ رول بنانا چاہتی ہیں تو آپ کو نیم گرم پانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر روم ٹمپریچر کا پانی ہے اس میں کافی ہے۔ یہ میں نے اس میں پانی ملا دیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے گوندھ لیں گے انشاءاللہ، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آٹا کو میں نے گوندھ دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں، یہ اس طرح سخت ہونا چاہیے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو فیل کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اس طرح ہونا چاہیے ناظرین۔ اب اس پر ہم لگائیں گے تیل، اس کے اوپر آپ نے اس طرح تیل لگانا ہے۔ اگر تیل نہ ہو، تیل تو بہتر ہے، تیل نہ ہوتا اس پر گھی بھی ملٹ کر کے اس پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ناظرین ابھی ڈال دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اب ہم اپنے جو رول ہے اس کے لیے گم بنائیں گے، سلری آپ اس کو کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سٹکنگ کے لیے ہم بنائیں گے، اس کے لیے میں نے لے لیا ہے یہ میدا، میں نے لے لیا تقریباً 2 چمچ میدا ہے، اس میں ہم چٹکی بھر نمک ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس پہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم بطور گم یا سٹکنگ کے لیے جو اپنا رول ہے اس کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس کو بالکل نرم سا آٹا ہم نے بنانا ہے ناظرین۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارا گم تیار ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کو ابھی ہم بالکل ریڈی کیا میں نے، اس کو ایک سائڈ پر رکھیں گے۔ یہ جب ہم رول بنائیں گے انشاءاللہ تو اس وقت یہ ہمارا کام آئے گا انشاءاللہ رول کو سٹک کرنے کے لیے۔ ہمیں جو سبزیاں چاہیے یہ میں نے لی ہوئی ہیں کچھ سبزیاں، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ کے ساتھ جو بھی گھر میں سبزیاں ہوں اپنی پسند کے مطابق آپ اس میں سبزی ڈال سکتے ہیں ناظرین۔ یہ جو سبزیاں ہیں اس کو ابھی میں بالکل باریک کاٹوں گا، تو یا اس کو آپ کاٹیں، جو چیز آپ کدوکش کر سکتے ہیں جس طرح گاجر ہے اور آلو ہے اس کو آپ کدوکش کر لیں۔ کدوکش اویلیبل نہ ہو تو اس کو باریک کاٹیں ناظرین۔ اس کو میں کاٹ کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ سبزیاں کاٹ دی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے گاجر، یہ ہے شملہ مرچ ناظرین، یہ بند گوبھی ہے اور یہ آلو ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو آپ یہ سبزیاں لیں یا اپنی پسند کی دوسری سبزیاں لیں، اس کو انشاءاللہ ہم فرائی کریں گے فلنگ کے لیے، ٹھیک ہے ناظرین۔ گھی میں نے لے لیا ہے فرائی پین میں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گا جو آلو میں نے چاپ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آلو کو پہلے ہم نے 1 منٹ تک فرائی کرنا ہے، آلو تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے پانی بالکل نہیں ڈالنا، اور جو اس کا اپنا پانی ہے وہ گھی میں خشک ہو جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے گاجر، ٹھیک ہے ناظرین۔ گاجر کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ اس کا کچا پن جو ہے وہ
ختم ہو جائے۔ ناظرین اس کی ترتیب اس طرح ہونا چاہیے کہ جو سبزی پکنے میں سخت ہو، جس طرح آلو ہے وہ سب سے پہلے ڈالا کریں، پھر اس کے بعد ابھی میں نے گاجر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس سے مختلف سبزیاں بنانا چاہتی ہیں تو یہی ترتیب آپ کو اپنانا ہوگا۔ اب اس میں میں ڈالوں گا یہ بند گوبھی ہے، ٹھیک ہے ناظرین، یہ بھی ابھی ہم اس میں پکائیں گے۔ اور سب سے آخر میں میرے پاس جو چوتھی سبزی ہے وہ ہے شملہ مرچ، وہ سب سے آخر میں اس میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو یہ ابھی آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے میں نے آلو ڈال دیا، اس کو 1 منٹ، پھر گاجر کو 1 منٹ، پھر میں نے بند گوبھی کو 1 منٹ دیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آلو کو 4 منٹ مل گئے۔ اور ابھی میں اس کے بعد اس میں شملہ مرچ ڈالوں گا۔ تو آپ جو بھی سبزیاں بناتی ہیں، آپ نے ترتیب یہی رکھنی ہے کہ جو سبزی سخت ہو اس کو سب سے پہلے ڈالیں۔ یہ ناظرین ہمارا جو بند گوبھی ہے اس کا بھی ماشاءاللہ جو کچا پن ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو فرائی کیا ہے، یہ آپ فرائی کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو اس کا پانی خشک ہو جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین، اور دوسری یہ ہے کہ اس کا کچا پن بھی نکل جائے گا۔ ابھی اس میں ہم سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے شملہ مرچ۔ اور ناظرین میں تو سبز مرچ نہیں ڈالتا تیز، اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس میں سبز مرچ ڈال سکتی ہیں۔ آپ اس میں سبز دھنیا بھی ڈال سکتی ہیں، جو ابھی میں ڈال رہا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین اب اس میں ڈال رہا ہوں سبز دھنیا، ٹھیک ہے ناظرین، یہ سبز دھنیا میں نے ڈال دیا اس میں۔ اور ناظرین ابھی یہ ہماری جو سبزیاں ہیں یہ فرائی ہو گئی ہیں، اس میں اب ہم یہ ڈالیں گے مسالے۔ آنچ کو میں بہت کم کر دیتی ہوں۔ اب اس میں ہم یہ ڈالیں گے یہ مسالے، آپ کو میں دکھاؤں۔ یہ ناظرین چاٹ مسالہ ہے 1 ٹی سپون، یہ ہے کالا مرچ پاؤڈر 1 ٹی سپون، یہ زیرہ پاؤڈر ہے 1/2 ٹی سپون، یہ 1 ٹی سپون جو ہے نمک ہے ناظرین، یہ 1/2 ٹی سپون آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے دڑا مرچ ہے، اور ناظرین یہ آدھا چمچ جو ہے نا یہ چکن پاؤڈر ہے۔ یہ مسالہ جات اب اس پہ ڈالیں گے، اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تھوڑا سا، اور یہ ابھی بالکل ہماری فلنگ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ڈو کو ہم نے ٹائم دینا تھا وہ بھی ہو گیا ہے پورا، تو انشاءاللہ اب اس میں ہم یہ بنائیں گے آگے رول۔ ناظرین آٹے کو ہمارے 20 منٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس میں سے ہم چھوٹے چھوٹے ڈوز بنائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ اس میں سے ہم اپنے رول بنا سکیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے ڈوز میں نے بنا دیے ہیں انشاءاللہ۔ اب ناظرین اس میں سے ہم بنائیں گے رول، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب ہم انشاءاللہ رول بنائیں گے۔ رول بنانے کے لیے ہم نے ایک جو ہے ابھی میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم بیلن کی مدد سے اس کو ہم بیلیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اس کو آرام سے اس طرح بیلیں گے، اور اس سے ہم نے بنانا ہے روٹی کی طرح، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے پھر ہم آگے رول بنا سکے۔ اس میں جو ہم نے اس میں سبزیوں کا جو بنایا ہے مکسچر، وہ اس میں انشاءاللہ ہم ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین اسی طرح ہم نے اپنا جو ہے نا روٹی کی طرح اس کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں آپ نے بالکل اس طرح باریک بنانا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین بالکل باریک ہے، اسی طرح باریک یہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور ہم اس پر ناظرین ابھی جو ہمارا جو فلنگ ہے سبزی کا، وہ موسم سرد ہے، وہ بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں ہم فلنگ ڈالیں گے، اسی طرح آپ نے ایک لائن میں ڈالنا ہے فلنگ۔ ناظرین اس کو دیکھو، اس میں نے فلنگ لگا دی ہے۔ اب اس کو ناظرین یہ اس طرح ہم اس کو بند کریں گے یہاں پر، ٹھیک ہے ناظرین، یہ میں نے یہاں سے بند کر دیا ہے، اور اس کا یہ سائڈ بھی ہم اس طرح بند کریں گے۔ ناظرین اس کو آپ آرام سے سیکھ لیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا روٹین نہیں ہے۔ اور اس کا یہ سائڈ بھی ہم بند کریں گے۔ یہ ناظرین میں نے اس کے سائڈ بند کر دی ہے، بالکل آسان ہے ناظرین۔ یہ جو ہم نے گم بنایا تھا آٹے سے، یہ ابھی ہمارے کام ابھی آئے گا، یہ ہم نے یہاں پر ابھی لگانا ہے اس کو، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو اب تھوڑا سا پھیلائیں گے اسی طرح، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو آپ گھر میں آسانی سے فالو کر سکتی ہیں۔ اب ناظرین اس رول کو ہم اس طرح کریں گے،
اور یہ گم جو ہے نا اس کے ساتھ یہ چمٹ جائے گا، آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین۔ اس کو ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نرم ہاتھوں سے اس طرح آپ نے اس کو بالکل اس کی گولائی برابر کرنی ہے تاکہ اس کا لک بہترین بن جائے ناظرین۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح میں نے یہاں پر گم لگایا تھا، آٹے والا گم، ٹھیک ہے، یا سٹکنگ کے ہیں، یہ اس سے بالکل یہ چمٹ گیا ہے، انسٹک ہو گیا ہے، یہ ہر طرف سے اب بند ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو جب ہم فرائی کریں گے تو اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، اس سے فلنگ باہر نہیں نکلے گی۔ اور ناظرین اسی طرح سارے رول میں بنا کر پہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین آپ دیکھیں رول میں نے سارے بنا دیے ہیں، ویجیٹیبل رول، انشاءاللہ اب اس کو ہم کریں گے فرائی۔ اس کو ڈیپ فرائی کرنے کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے فرائی پین میں گھی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں جو ہے نا ہمارے یہ ویجیٹیبل رول ہم اس میں آرام سے ڈالیں گے، گھی میں نے تھوڑا گرم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آرام سے آپ نے ڈالنا ہے، گھی گرم ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیں ناظرین یہ تقریباً 5-6 منٹ لیں گے اس کو فرائی کرتے ہوئے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو فیوچر کے لیے رکھنا ہے تو اس کو آپ صرف 2 منٹ کے لیے فرائی کر لیں، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کے بعد اس کو نکال لیں۔ تو 2-3 منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کو نکال لیں، اس کو ٹھنڈا کریں روم ٹمپریچر پہ، پھر اس کو آپ فریزر میں رکھ کے فریج میں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور فیوچر میں آپ اگر آپ کو مہمان آ جائیں اچانک تو آپ کو یہ بالکل 2-3-4 منٹ میں آپ گھی گرم کریں اور اس کو فرائی کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کریں۔ یا اگر آپ کے بچے روزانہ اسکول کے لیے لنچ کے طور پر اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو صبح صبح آپ اس کو فرائی کر کے تازہ تازہ بچے کو لنچ باکس میں دے سکتی ہیں۔ ناظرین آنچ کو میڈیم پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جب آپ اپنے ویجیٹیبل رول کو ڈال لیں اس گھی میں تو اس میں فوراً آپ نے چمچہ نہیں ہلانا، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین ویجیٹیبل رول ہمارے بالکل ریڈی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ، آپ اپنے چوائس کے مطابق اس کو جتنا فرائی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بالکل ریڈی ہے۔ اگر اس کو آپ مزید گولڈن فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن یہ بالکل اس ٹائم ریڈی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ہم سٹرینر میں نکالتے ہیں۔ ناظرین جب یہ آپ اس کو نکالنے لگیں تو آپ نے آنچ کو کم کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے نکالنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو پہلے آپ نکالتے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، باقی والے آپ سے جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہترین ہمارے جو ہے ویجیٹیبل رول بالکل بہترین بن چکے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح باقی رول بھی بنا کر بھی انشاءاللہ آپ کو پھر دکھاتا ہوں۔ ناظرین ویجیٹیبل رول ہمارے بالکل تیار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا لک آپ دیکھیں ناظرین، جس طرح اس کا لک زبردست ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے رول ہیں ناظرین ماشاءاللہ، یہ بالکل خالص ہیں، آپ آرام سے اپنے گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں، آسان ریسیپی ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اور ناظرین اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔